السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سب تقسیم کر کے مرنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا خواب ایک ہی تھا کہ اس کا چیک جب بینک میں کیش ہونے کے لیے جائے تو اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے باؤنس ہو جائے۔ اس خواب کو سچا کرنے میں 4 عشرے بیت گئے۔ وہ انوکھا ارب پتی تھا۔ 40 سال پہلے اس نے نیت کی کہ اس نے کنگلا ہو کر مرنا ہے۔ اپنی ساری دولت لٹانے کے لیے اس نے باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا جو دنیا کے 7 مختلف ٹائم زونز میں 300 سے زائد سٹاف پر مشتمل تھا۔ 40 سال تک دونوں ہاتھوں سے خیرات کرنے کے بعد چند دن قبل 14 ستمبر 2020 کو اس کا مشن پورا ہو گیا۔ چک فینی نے 8 ارب ڈالرز عطیات اور خیرات کی مد میں تقسیم کر دیے۔ پاکستانی روپوں میں یہ تقریباً 1400 ارب روپے بنتے ہیں۔ جب اس نے بانٹنا شروع کیا تو اس کی کل دولت 1 ارب ڈالرز تھی۔ وہ بانٹتا گیا، رب بڑھاتا گیا اور وہ دولت 8 ارب ڈالرز تک جا پہنچی۔ چک فینی دنیا کا واحد ارب پتی ہے جو اپنی مرضی سے اپنی تمام تر دولت اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ 99 سال کی عمر میں اس کا مشن پورا ہو گیا۔ اب اس کی کل جائیداد صرف 2 ملین ڈالرز کی باقی بچی ہے۔ چیک امریکہ میں ڈپریشن کے دنوں کے دوران آئرش مہاجرین کے ہاں پیدا ہوا۔ بعد میں کورین جنگ کے دوران اس نے ریڈیو آپریٹر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ جنگ کے بعد اسے فوجی ہونے کے ناطے اسکالرشپ ملا اور وہ کارنل یونیورسٹی میں داخل ہونے والا اپنے خاندان کا پہلا فرد بن گیا۔ اس داخلے نے سب کچھ بدل دیا۔ چیک نے ڈیوٹی فری اشیاء کا بزنس شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن گیا۔ چیک نے دیکھا کہ بے تحاشا دولت ان گنت مسائل لے کر آئی۔ اس کے میلوں تک پھیلے گھروں پر درجنوں رولز رائس، بینٹلے، جہاز اور ہیلی کاپٹر جمع ہو گئے۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ اس کے بچے طرح طرح کی عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب وہ بگڑے ہوئے رئیسوں کی طرح تام جھام کا شکار ہو چکے تھے۔ ساتھ ہی وہ دنیا گھوم رہا تھا اور ہر طرف اسے زندگی عسرت اور آزمائش میں نظر آ رہی تھی۔ 1984 میں ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور دونوں 8 گھنٹے تک غور و فکر کرتے رہے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ دولت کی یہ بارش ان کے خاندان کو کھا جائے گی۔ دونوں خدا، عیسائیت اور خیرات دینے کے فلسفہ پر یقین رکھتے تھے۔ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کل دولت خیرات کر دیں گے۔ چیک فینی نے گیونگ وائل لیونگ کے نعروں کی بنیاد ڈالی۔ اس کا کہنا تھا جو بھلا کرنا ہے کر کے مرو۔ اس سے پہلے امیر کبیر لوگوں میں رواج تھا کہ وہ مرتے وقت ٹرسٹ بنا کر اپنے اثاثے اس کے سپرد کر دیتے تھے۔ چیک نے اسے خود غرضی سے تعبیر کیا اور کہا اصل خیرات وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں دی جائے۔ مر کر کسی کا بھلا کر دیا تو وہ کس کام کا ہے؟ دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے تک پوری دنیا میں گنتی کے لوگ ہی چیک فینی کا نام جانتے تھے۔ اس نے اپنے نام کی تختی نہیں لگوائی، پلیک نہیں بنوایا، نہ ہی اخبارات میں خبریں لگوائیں اور ٹی وی پر بلیٹن چلوائے۔ عام طور پر عطیات دیتے وقت ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ اس کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ اور تو اور اس نے جس بزنس سے اربوں کمائے اس کے سارے شیئر بھی بیچ کر خیرات میں لگا دیے، جس کا علم لوگوں کو 10 سال بعد ہوا۔ اس وجہ سے اسے خیراتی دنیا کا جیمز بانڈ کہا جاتا ہے۔ چیک فینی 1960 کے عشرے میں ڈیوٹی فری لگژری اشیاء بیچ کر ارب پتی بنا۔ اس نے خود تو اپنی تمام دولت 8 ارب ڈالر میں تیاگ دی، مگر ساتھ ہی اس نے دنیا بھر کے امیر ترین افراد کو لان تان کر کے 120 ارب ڈالر سے زیادہ رقم خیرات کروائی۔
آپ نے بل گیٹس اور اس کی بیوی کی $40 بلین سے قائم کی گئی فاؤنڈیشن یا دنیا کے امیر ترین افراد کے کلب کے رکن وارن بفے کا وہ وعدہ سنا ہوگا جس میں اس نے اپنی 99% دولت خیرات کرنے کا عہد کیا تھا۔ گیٹس اور بفے دونوں چیک فینی کو مرشد مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کر ہی انہیں خیرات دینے کا حوصلہ ہوا ہے۔ 2010 میں دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں کے اکٹھ کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا، جس میں آدھی سے زیادہ دولت انسانیت کی فلاح کے لیے وقف کرنے کا عہد کیا گیا۔ فینی نے اپنے عطیات سے امن عامہ، صحت اور تعلیم کے لیے کام کیا۔ $1 ارب تو اس نے اپنی مادر علمی کارنل یونیورسٹی پر وار دیے۔ ویتنام کا صحت کا پورا نظام اس نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس کے مخیر پن سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ چیک کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس جینز کے 2-3 جوڑے اور 2 عدد سوٹ ہیں۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ رولز رائس میں کیوں نہیں بیٹھتا۔ اس نے جواب دیا کہ رولز رائس میں بیٹھنے سے میں ہرگز مزید امیر محسوس نہیں کرتا، میرے لیے اسکوٹر کافی رہتا ہے۔ ایک جگہ اس نے کہا کہ تھنگز منی کانٹ بائی، جو چیزیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، سچ ہے۔ یہ سچ مجھے پیسے تقسیم کر کے پتہ چلا۔ چیک خود سان فرانسسکو میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہے جو بظاہر کسی اسٹوڈنٹ کی رہائش دکھتی